अस्सलाम वालेकुम। लगातार खबरों के साथ मैं हूँ कोमल खान। लगातार खबरों के लिए हमारे साथ ताउन किया है गाबा फ्यूजन ने और शालीमार हिलाल मीट ने। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त काबिल समाअत करार देते हुए अदालत ने फरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में फुल बेंच ने मरियम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त काबिल समाअत करार देते हुए नैब समेत तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दी और 27 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त में उठाए गए सवालात गौर तलब हैं और मुखालिफ फरीक़ैन का मौक़िफ़ सुनना लाजिम है। दरख्वास्त गुजार के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरियम नवाज को अगस्त 2019 में गिरफ्तार किया गया और 45 दिन का जिस्मानी रिमांड हुआ। बाद अज़ां मरियम नवाज को मेरिट पर जमानत पर रिहाई मिली थी। वकील मरियम नवाज ने मौक़िफ़ पेश किया कि चौधरी शुगर मिल केस में पासपोर्ट कब्जे में रखवाया गया और 7 करोड़ रुपए भी सिक्योरिटी के लिए जमा करवा रखे हैं। ये वही 7 करोड़ की रकम है जो चौधरी शुगर मिल्स में इल्ज़ाम आयद किया गया। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने इस्तफसार किया कि चौधरी शुगर मिल्स में इतनी रकम की करप्शन का इल्ज़ाम है। दरख्वास्त के वकील ने जवाब दिया कि 4 साल का अरसा गुजरने के बावजूद कोई रेफरेंस दायर नहीं किया गया और आइन के तहत पासपोर्ट कब्जे में रखना बुनियादी आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आता है। इसलिए किसी को बुनियादी आइनी हुकूक से गैर मुय्यना मुद्दत तक महरूम नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज का कहना था कि मैं कहीं फरार नहीं होंगी और मां को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर पाकिस्तान वापस आई थी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब कानून में मुल्ज़िम के बैरूनी मुल्क जाने पर कोई कदगन नहीं लगाई गई और चौधरी शुगर मिल्स केस में मेरिट पर जमानत मिली थी। अदालत से इस्तदा है कि डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दिया जाए। खातून जज को धमकियां देने पर दहशतगर्दी के मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जेआईटी के सामने पेश हो गए। उनका कहना है कि हुकूमत को पैगाम है, जितना तंग करेंगे इतनी ही तैयारी कर लें। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान एसएसपी इन्वेस्टिगेशंस फरहत काज़मी के सामने पेश हुए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने जेआईटी में बयान रिकॉर्ड करवाया। साबिक वज़ीर आज़म का कहना है कि मेरी आज जेआईटी में पहली पेशी हुई, मेरे खिलाफ दहशतगर्दी दिफात लगाई गई। हुकूमत को पैगाम है, जितना तंग करेंगे उतना ही तैयारी कर लें। उनका कहना है कि टेलीथॉन पर फंड्स जमा करने थे, उन्होंने चैनल्स बंद कर दिए, उनकी चोरी की वजह से उनको पैसे नहीं मिलते। कानूनी कार्रवाई करूंगा। शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया, हमने कहा कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा है कि कार्रवाई की बात की तो दहशतगर्दी की दिफात लगाई गई, ये मजाक है। मुझे और मेरी पार्टी को जितना दीवार से लगाएंगे उतना ही तैयार रहें। पहले इसलिए चुप रहा कि मौशी बहरान था, फिर सैलाब आ गया। उनका कहना है कि मैंने 26 साल की सियासत में कभी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। दुनिया दहशतगर्दी की तारीफ जानती है। मुकदमे की वजह से दुनिया हम पर हंस रही है, हमें कह रहे हैं सैलाब पर सियासत ना करें, दूसरी तरफ मुझे ख़त्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अवाम का समंदर निकलने लगा है, ये लोग पब्लिक का सामना नहीं कर सकते। सिर्फ एक बात हो सकती है और वो शफाफ इंतखाबात की होगी। इंतजार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं। वाज़ेह है कि इससे कबल इमरान खान दोनों बार तलबी पर जेआईटी में पेश नहीं हुए। उन्होंने वकील के जरिए अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया था। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि बिजली कीमतें कम करने की अमली काम का आगाज हो गया है। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सैलाब से मुतासर इलाकों में बिजली बहाली का काम जारी है और सैलाब मुतासरीन की तकलीफ कम करने के लिए अमली इक़दाम जारी हैं। दाखिली वसाइल पर इन्हिसार करके मुख्तलिफ ज़राए से बिजली पैदा करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में बिजली के कारखाने हमारे मुल्की वसाइल पर लगाए जाएंगे और बिजली बनाने के लिए दरामदशुदा ईंधन बहुत महंगा पड़ता है। बिजली की कीमतें कम करने के अमली काम का आगाज हो चुका है और 600 मेगावाट बिजली पैदावार के लिए बोली दे रही है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि बिजली की कीमतों का तयन शफाफ तरीके से किया जाएगा। खलीज फारिस बिजली सेक्टर में दिलचस्पी ले रहा है और शमसी तवानाई से माहौलियाती आलूदगी में कमी होगी, जबकि शमसी तवानाई के पहले मंसूबे पर सरमायाकारों को दावत दी है।
انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاروں کو شمسی توانائی کے پہلے منصوبے پر بریفنگ دیں گے اور شمسی توانائی سے 60% سستی بجلی بنائی جا سکتی ہے۔ خزانے پر سبسڈی کا بوجھ کم کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ 6000 میگا واٹ امپورٹڈ فیول کا متبادل دے رہا ہے اور آنے والے سالوں میں 11000 میگا واٹ سسٹم لگانے کا منصوبہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ستمبر میں بھی 300 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے صارفین پر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے دورہ بلوچستان کے دوران کہا، سیلاب متاثرین افراد سے اگست اور ستمبر کے بجلی بلز نہیں لیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 300 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو 35 ارب روپے کا ریلیف دیا گیا ہے اور ریلیف سے 22 لاکھ لوگوں کو 10 ارب روپے کا فائدہ ہوگا۔ شہباز شریف نے کہا کہ جنہوں نے اگست کے بل ادا نہیں کیے انہیں لیٹ پیمنٹ چارجز سے بھی استثناء دیا گیا ہے۔ پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر آج مزید مہنگا ہو گیا۔ فوریکس انڈیکس کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 8 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 233 روپے کا ہو گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس میں 7 پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے۔ کاروبار کے دوران انڈیکس 41,933 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کرتے دیکھا گیا۔ امریکی شہر شکاگو میں بیس بال گیم کے دوران فائرنگ سے ایک شخص ہلاک، 7 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ فائرنگ کا واقعہ واشنگٹن پارک میں پیش آیا۔ واقعے کے بعد شکاگو پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا جبکہ حملہ آور کی تلاش جاری ہے۔ شکاگو میں شوٹنگ کے واقعات میں 16% کمی کے باوجود گزشتہ سال سے مجموعی طور پر جرائم میں 35% اضافہ ہوا ہے۔ اس سال فائرنگ کے 952 واقعات رپورٹ ہوئے جبکہ 2021 میں اسی عرصے میں یہ تعداد 1135 تھی۔ پچھلا سال ایک چوتھائی صدی میں ونڈ سٹی میں سب سے زیادہ پرتشدد سال تھا۔ رپورٹ کے مطابق ڈکیتیوں، جنسی جرائم اور چوری سے متعلق جرائم کی رپورٹس میں اضافہ ہوا ہے جبکہ قتل کی رپورٹوں میں کمی آئی ہے۔ آن جہانی ملکہ الزبتھ کا تابوت برمنگھم پیلس پہنچ گیا۔ آج ویسٹ منسٹر لے جایا جائے گا۔ ملکہ کے تابوت کو خصوصی طیارے میں ایڈنبرا سے لندن لایا گیا، پھر برمنگھم پیلس پہنچا دیا گیا۔ برمنگھم پیلس پہنچنے پر ملکہ کے بچوں اور پوتے پوتیوں نے تابوت کا استقبال کیا۔ برمنگھم پیلس کے اطراف ہزاروں افراد ملکہ کے تابوت کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ شہریوں نے تابوت پر پھول نچھاور کر کے ملکہ سے عقیدت کا اظہار کیا۔ ملکہ کے تابوت والی گاڑی جہاں جہاں سے گزری اس کے اطراف ٹریفک رک گئی۔ ایڈنبرا ایئرپورٹ پر تابوت کو رائل ریجمنٹ آف اسکاٹ لینڈ نے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ ملکہ الزبتھ کے تابوت کو آج برمنگھم پیلس سے ویسٹ منسٹر ہال لے جایا جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ملکہ کے تابوت کا دیدار شام 5 بجے سے کیا جا سکے گا۔ دیدار کے لیے لوگوں نے ابھی سے قطاریں لگانا شروع کر دی ہیں۔ تابوت کو 4 روز تک یہیں رکھا جائے گا۔ ملکہ الزبتھ کی آخری رسومات 19 ستمبر کو دن 11 بجے ہوگی، جس کے دوران شرکاء ونڈرز کاسل تک ایک جلوس کی شکل میں پیدل جائیں گے۔ ملکہ کو ونڈرز میں کنگ جارج شمم میموریل چیپل میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ پاکستان کے محمد نواز، حارث رؤف اور نسیم شاہ سری لنکا کے داسن شانکا، کوشل میڈیسن بھانوکا راجا پاسکے، مہندرو ہرسنگھا، بھارت کے وراٹ کوہلی، بھونیشور کمار اور افغانستان کے رحیم اللہ گرباز ابراہیم زاردران ٹیم میں شامل ہیں۔ سری لنکا کے داسن شانکا کو ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا ہے لیکن اعزازی ٹیم محمد رضوان کا نام شامل نہیں کیا گیا۔ محمد رضوان نے ایشیا کپ میں سب سے زیادہ 281 رنز بنائے تھے۔ ایشیا کپ 2022 کے بعد کرکٹ کی ویب سائٹ کرک انفو نے اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا۔ اعزازی ٹیم میں ایشیا کپ کے ٹاپ اسکورر محمد رضوان کو شامل نہیں کیا گیا۔ کرک انفو نے ایشیا کپ کے بعد ٹورنامنٹ کی اعزازی ٹیم کا اعلان کر دیا۔ ٹیم میں 4 سری لنکن، 3 پاکستانی، 2 بھارتی اور 2 افغان کھلاڑیوں کے نام شامل ہیں۔ پاکستان کی سینئر اداکارہ ریشم نے دریا میں مچھلیوں کے کھانے کے لیے گوشت اور ڈبل روٹی کے ساتھ پلاسٹک کی تھیلیاں پھینکے جانے پر وضاحت پیش کی ہے۔ کچھ روز قبل ریشم نے فیس بک پیج پر ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں بظاہر وہ ایک پل پر اپنی گاڑی سے نیچے اتر کر پلاسٹک کی تھیلی سے گوشت کے ٹکڑے اور پھر ڈبل روٹی نکال کر دریا میں مچھلیوں کے لیے پھینک رہی ہیں۔ تاہم ساتھ ہی گوشت اور ڈبل روٹی سے بھری پلاسٹک کی تھیلیاں خالی ہونے پر اداکارہ کو انہیں بھی دریا میں پھینکتے ہوئے دیکھا گیا۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو صارفین نے ریشم کو ماحولیاتی اور آبی آلودگی کے نقصانات سے آگاہ نہ ہونے پر آڑے ہاتھوں لیا۔
ریشم نے کہا کہ میں 2 روز کے لیے 4 سدہ گئی تھی، وہاں سیلاب سے متاثرہ بچوں کے ساتھ وقت گزارا اور واپسی پر دریا کنارے مچھلیوں کو کھانا کھلانے کے لیے رک گئی۔ اداکارہ نے کہا ہم انسان ہیں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے جو لوگ اتنی تنقید کر رہے ہیں، مجھے کسی کی تنقید سے فرق نہیں پڑتا۔ ریشم نے مزید کہا بے زر سی معصوم انسان ہوں، اندازہ نہیں ہوا کہ میں نے تھیلی بھی پھینک دی۔ جب 4 سدہ سے لوٹی اور سوشل میڈیا دیکھا تو ہر جگہ ٹرینڈ کر رہی تھی، لوگوں کا بس نہیں چل رہا کہ پتہ نہیں کیا کر دیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے صرف 2 تھیلیاں نہیں بلکہ دنیا بھر کی آلودگی اس دریا میں پھینک دی۔ انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ مجھے ایسے نشانہ بنا رہے ہیں جیسے میں نے پتہ نہیں کون سا گناہ کر دیا، جیسے یہ سیلاب اور سارے عذاب میری ہی وجہ سے آ رہے ہیں۔ لگاتار خبروں سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز امریکہ کا سب سے بڑا اعلیٰ کوالٹی حلال میٹ چکن اینڈ گروسری اسٹور۔ معاشی بحران اور مہنگائی کے طوفان میں جکڑے ہوئے صارفین کے لیے پریزیڈنٹ شالیمار گروپ آف ریسٹورینٹس اینڈ کنگ آف سویٹس سیٹ لطیف کی جانب سے کمیونٹی ہیلپ پیکج، ہول بیبی گوٹ اینڈ لیمب $8.99، بیف ود بون $3.99، بیف کیما $4.99، ہول چکن $2.49، چکن لیگ $1.49، کلین اینڈ کٹ ہول چکن $3.49، چکن لیگ $2.99، چکن کیما $2.99، زیبرا رائس 40 pounds $55، شان مسالہ $29۔ منتہا اعلیٰ کوالٹی پاکستانی رائس $11.99 10 pounds بیگ۔ منتہا رائس سے پکے کھانوں کا مزہ نہ آنے پر پیسے واپس۔ اس کے علاوہ تمام گروسری اور مسالہ جات نہایت کم نرخوں پر دستیاب۔ وی آر ایکسپٹنگ قربانی آرڈرز ود فری کوکنگ۔ EBT فوڈ سٹیمپس قابل قبول۔ شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز، ایزلن، نیو جرسی 73228374۔ قربانی سے پہلے قربانی بک کرائیں۔ قربانی خدا کے لیے، ثواب اپنے لیے۔ کورونا وائرس کی پریشانی کی وجہ سے امریکہ میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے لیے فخریہ پیشکش۔ شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز کی طرف سے اس سال عید الاضحیٰ پر قربانی کی شاندار آفر۔ گوٹ، لیمب اور گائے کی قربانی شالیمار حلال میٹ سے کروائیں اور اپنی من پسند مٹن لیگ، لیمب لیگ، سٹیم روسٹ اور کڑھائی گوشت شالیمار ریسٹورانٹ سے فری پکوائیں۔ ایڈوانس بکنگ جاری ہے۔ شالیمار، خوبیاں بے شمار۔ کوالٹی ود منی بیک گارنٹی بائی پریزیڈنٹ شالیمار گروپ آف ریسٹورانٹس اینڈ کنگ آف سویٹس، سیٹ لطیف۔ شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز، ایزلن، نیو جرسی۔ فون 732-283-7474۔ OPTV کی فخریہ پیشکش، دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام۔ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار۔ دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے۔ بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.